الحمدللہ رب العالمین وسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند انمول موتی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ اولاد آدم میں سے سب سے بہترین انسان، شفیع المذنبین، صاحب شفاعت کبریٰ، سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ وہ ہستی ہیں، آپ وہ ذات ہیں جو ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے اور تمام انسانوں سے عزیز تر ہیں۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے مختلف پہلوؤں پر ہوگی۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کی مکی و مدنی زندگی، آپ کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد کے حالات و واقعات، دوران ہجرت اور ہجرت کے بعد کے واقعات اور مختلف غزوات میں آپ کی جرأت و بہادری کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ اس پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت، آپ کی فصاحت و بلاغت، آپ کی جرأت و بہادری، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادت و سخاوت، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی فہم و فراست، آپ کی حلیم طبع اور بردباری کا ذکر کریں گے۔ آپ وہ نور ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے بشریت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ وہ رحمت ہیں جس سے دنیا میں بہار آئی اور تاریخ کے داروں کو ایک نیا موڑ ملا۔ آپ کے بارے میں گفتگو کرنے کا مقصد صرف حالات و واقعات کو جاننا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں، آپ کی طرز حیات کو اپنائیں، آپ کی سنتوں اور طریقے پر عمل کریں، آپ کی اقتداء اور فرما برداری کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور فرما برداری ہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے اور آپ کی نافرمانی جہنم جانے کا سبب ہے۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ آپ کے بارے میں گفتگو کرنا، گفتگو سننا، اسے آگے پہنچانا ہمارے لیے بڑے فخر اور سعادت کی بات ہے۔ یہ نہ صرف ثواب ہے بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ ہم سے محبت کرتے تھے تو کیوں نہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کے اقوال و افعال کا تذکرہ اپنی محفلوں میں کثرت سے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے رو پڑے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ موت یاد آ گئی تھی اس لیے رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مر جاؤں گا نہ آپ کو دیکھ سکوں گا، نہ آپ کی باتیں سن سکوں گا، نہ آپ کے پاس بیٹھ پاؤں گا، یہ سوچ کر رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ لِأَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے تو پھر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کے متعلق بیانات سنیں، آپ کے طریقے کو اپنائیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کریں، کیونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کا طریقہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ میں نے تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑا جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں۔ ایسے روشن راستے سے صرف وہی بھٹک سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ آمادہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کے لیے اس پروگرام میں قدم بقدم ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان شروع کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ عرب کے حالات مختصراً جان لیتے ہیں۔ عرب کے احوال، ان کا دین، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی سیاسی صورتحال کیا تھی۔ عرب قحطان کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو انہوں نے بنو جرہم کی ایک عورت سے شادی کی۔ جرہم قحطان کی اولاد تھے، تو اصل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قحطان کی اولاد ہیں۔ عربوں نے جزیرہ عرب میں ایک لمبا عرصہ توحید پر زندگی گزاری۔ توحید ان کا دین تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرتے تھے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرتے تھے، اللہ کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ عمر بن لحی وہ پہلا شخص تھا جس نے جزیرہ عرب میں شرک داخل کیا۔ عمر مکہ سے شام گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ شامی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ عمر کو بڑا عجیب لگا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم ان کی عبادت کریں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم پہ بارش برساتے ہیں، مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں۔ عمر بڑا حیران ہوا، کیا یہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ کیا یہ تم پہ بارش برساتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، یہ تو کئی سالوں سے ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ عمر نے کہا ان میں سے ایک بت مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کی عبادت کروں، اس کی پوجا کروں، مشکل میں اسے پکاروں۔ عمر نے شام سے بت اٹھایا اور مکہ میں لا کر بیت اللہ شریف کے اندر نصب کر دیا۔ مکہ والوں کو بڑا عجیب لگا، کہا عمر یہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگا بت ہے، شام سے لایا ہوں، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس سے مدد مانگیں گے، یہ ہماری مدد کرے گا، اس سے بارش طلب کریں گے تو یہ ہم پہ بارش برسائے گا، اپنی ضروریات کے لیے اسے پکاریں گے تو یہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اہل شام کی طرح اللہ کے تقرب کے لیے ہم بھی اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اگر عرب کے دین کی بات کریں تو عرب بت پرست تھے۔ عمر بن لحی نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف مائل کیا، اس نے بیت اللہ میں بت نصب کیا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دی۔ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کے قرب و جوار کے قبائل بت پرستی کرنے لگے۔ شرک آہستہ آہستہ اہل مکہ میں اور پھر گرد و نواح میں پھیلتے پھیلتے پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان جن عمر بن لحی کے تابع تھا، اس جن کی نشان دہی پہ عمر نے جدہ میں مدفون قوم نوح کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نکالے، حج کے موقع پہ مختلف قبائل میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح یہ بت گھر گھر پہنچ گئے۔ مزید برآں لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر پوجنا شروع کر دیے۔ یوں بت پرستی عام ہو گئی۔ شرک پہلے اہل مکہ میں اور پھر آہستہ آہستہ پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اپنا لیا اور بت پرستی ان کا دین بن گئی۔ بتوں کی عبادت، بتوں کے لیے چڑھاوے، بتوں کے لیے نظر و نیاز، حتیٰ کہ تلبیہ جو توحید پر مبنی تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وحدانیت پہ مبنی اس تلبیہ کو بھی تبدیل کر کے نعوذ باللہ یہ اضافہ کر لیا، الا شریکا تملکہ ولا یملکک۔ توحید سے ابتدا ہوئی لیکن توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثریت کا ایمان اللہ پہ نہیں بلکہ یہ شرک کرنے والے ہیں۔ شرک جزیرہ عرب میں پھیل گیا، توحید پر تھے، شیطان نے عمر بن لحی کے ذریعے شرک جزیرہ عرب میں عام کروا دیا۔ شرک اتنا عام ہوا کہ ہر کام میں شرک، ہر کام کی ابتدا پہ شرک، ہر کام کی انتہا پہ شرک۔ بتوں کے سامنے حاضری دیے بغیر کچھ بھی نہ کرتے۔ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تو پہلے بتوں کے سامنے حاضری دیتے۔ سفر پہ جاتے وقت، سفر سے آنے کے بعد ہر کام کی ابتدا اور انتہا پہ بتوں کے سامنے جھکتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ سفر پہ جاتے وقت
کھجوروں کے بت بنا لیتے اور جب بھوک لگتی تو انہی معبودوں کو کھا لیتے، اور یہ گونگے بہرے بت جو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ نفع دے سکتے تھے، نہ نقصان دے سکتے تھے، جزیرہ عرب کے معبود تھے اور لوگ ان کے پجاری اور مجاور تھے۔ ان کی پوجا کرتے، ان کی پناہ پکڑتے، حاجت روائی کے لیے ان سے فریاد کرتے، ان کا حج اور طواف کرتے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے، انہیں سجدہ کرتے، ان کے سامنے جانور ذبح کرتے، قربانیاں کرتے، نظر و نیاز دیتے، چڑھاوے چڑھاتے، اہل طائف لات کی عبادت کرتے تھے، اہل یثرب منات کی پوجا کرتے تھے، وادی نخلا میں عزا کی پرستش کی جاتی تھی، اہل مکہ حبل کے سامنے جھکتے تھے، شیطان ہر لمحہ ان کے ساتھ تھا، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں، ہر جگہ میں ان کے ساتھ تھا، مکمل طور پہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کا ایمان کہنوں عرافوں اور نجومیوں پہ تھا، کہانت جادو ٹونا عام تھا، دوران سفر اگر کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے تو جنوں اور شیطانوں سے مدد مانگتے، ان کی پناہ پکڑتے، جہالت والی زندگی تھی، جہالت کے اندھیروں نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا، شیاطین کی اتباع میں انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہوا تھا، بتوں کی عبادت، طواغیت کی عبادت، شیاطین کی عبادت، ذبح غیر اللہ کے لیے، پناہ غیر اللہ سے، مدد غیر اللہ سے، دعا غیر اللہ سے، شرک کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو ان میں رائج نہ ہو۔ یہ تھی عرب کی دینی حالت۔ اگر ہم عرب کی سیاست کو دیکھیں تو عرب میں قبائلی نظام یعنی سرداری نظام رائج تھا، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا، پورا جزیرہ عرب قبائل میں بٹا ہوا تھا، قبائلی سردار کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا ہوتا، سردار اگر بگڑ جاتا تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی، یہ جانے بغیر کہ سردار کے غصے کا سبب کیا تھا۔ الغرض انسان مالک و غلام اور حاکم و محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا، انسانی حقوق کا کوئی وجود نہ تھا، جس کا بس چلتا دوسروں کا مال لوٹ لیتے، آپس میں لڑائی جھگڑا، شراب نوشی، چوری ڈکیتی، زنا ہر طبقے میں عام تھا۔ ہاں البتہ کچھ خواتین و حضرات ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی سے باز رکھتا، ان کی معیشت کا انحصار سود پر تھا، بچیوں کو رسوائی اور خرچ کے ڈر سے زندہ درگور کر دیتے تھے، عورت خریدی اور بیچی جاتی تھی، صرف جزیرہ عرب میں ہی نہیں بلکہ روم اور فارس کی متمدن زندگی میں بھی عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں کسے ہوئے تھا، خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ کہ اسلام آ گیا، مکہ سے نور کی کرنیں پھوٹی، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، شراب حرام ہو گئی، زنا ختم ہو گیا، عورتوں کو عزت دی جانے لگی، چوری ڈکیتی بند ہو گئی، کئی سالوں سے لڑی جانے والی لڑائیاں تھم گئیں، امن آ گیا اور عرب اپنی اصل کی طرف لوٹ گئے، ایک دفعہ پھر توحید کا دور دورہ ہو گیا۔ جہاں ہم نے عرب میں پائی جانے والی برائیوں کا تذکرہ کیا، اگر ان میں پائی جانے والی خوبیوں کا ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اہل جاہلیت میں بڑی خسیس اور رذیل عادات تھیں، لیکن کچھ ایسے اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کے انسان دنگ و ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ بڑے مہمان نواز لوگ تھے، کرم و سخاوت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ سخت سردی اور بھوک کے زمانے میں بھی اگر کسی کے گھر میں اجنبی مسافر مہمان بن کے آ جاتا اور ان کے گھر میں صرف ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو ان کی آمدن اور روزگار کا واحد ذریعہ ہوتی تو مہمان کی تواضع کے لیے اسے بھی ذبح کر دیتے۔ ایفائے عہد ان کے نزدیک دین کی حیثیت رکھتا تھا، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کا خون اور گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ خودداری، عزت نفس ان کے معروف اخلاق میں سے تھی، حلم اور بردباری، متانت اور سنجیدگی بھی ان کی قابل ستائش خوبیاں تھیں۔ ان کی طبیعت میں بدوی سادگی تھی، زندگی تمدن کی علائشوں سے پاک تھی، سچائی اور امانت کے علمبردار تھے، پختہ ارادہ اور عزم مصمم رکھتے تھے، فریب کاری اور بد عہدی سے متنفر تھے۔ یہی وہ اخلاق تھے جن کی وجہ سے عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ بعض اوقات یہ اخلاق شر اور فساد کا باعث بن جاتے، لیکن فی نفسی ہی قیمتی اخلاق تھے۔
جو اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اسلام نے یہی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل اور پورا کرنے کے